الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ خبیر بما تعملون۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المکین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے اور آپ مل کر ایک مرتبہ آقا نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار حضور سیدنا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے کی سعادتیں حاصل کریں۔ اللہم پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آج کا یہ جمعہ جماعت الآخر کا آخری جمعہ ہے، اور آج کے اس جمعہ میں جو عنوان طے کیا گیا تھا وہ ہے افضلیت صدیق اکبر سبحان اللہ، رضی اللہ تعالی عنہ۔ سبحان اللہ۔ یہ ایسا موضوع ہے، آج سے قبل اس عنوان پر زیادہ کبھی بولنے کی ضرورت نہیں پڑی، لیکن آج اس عنوان پر بہت زیادہ بولنے کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے قرآن کریم میں ہم یہ دیکھیں کہ اللہ نے فضیلت کا معیار کیا رکھا ہے۔ فضیلت و عزت و عظمت کا معیار اللہ نے کس چیز پر رکھا ہے؟ قرآن کریم اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی، کہ اے لوگوں، تمہیں ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا گیا، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، تمہیں شاخوں اور قبیلوں میں بانٹا گیا، قبیلوں میں رکھا گیا، شاخیں اور قبیلے تمہاری بنائی گئی تاکہ تم اپنی پہچان کر سکو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سے عزت دار، عزت والا وہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ پرہیزگار، تقوی والا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو معیار فضیلت اللہ نے کیا رکھا؟ تقوی، طہارت، پرہیزگاری، جس کو آپ ذہن میں رکھ لیں، پرہیزگاری کو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ جاننے والا ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ اب اللہ نے بزرگی کا جو معیار ہے، عزت کا، فضیلت کا جو معیار ہے، وہ کس پر رکھا؟ تقوی پر، پرہیزگاری پر۔ اب قرآن کریم میں اللہ نے سب سے زیادہ پرہیزگار کس کو کہا؟ سبحان اللہ۔ سب سے زیادہ پرہیزگار کس کو کہا؟ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، یہ جو اتقیٰ ہے یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے،
جس کے معنی ہوتے بہت زیادہ پرہیزگار، سبحان اللہ بہت زیادہ تقوی والا۔ تو حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ الحاوی للفتاوی میں تحریر کرتے ہیں، جمیع مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہاں اتقا سے مراد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے۔ سبحان اللہ کس کا اتفاق ہے؟ مفسرین کا، قرآن کی تفسیر کرنے والے، ایک دو نہیں فرما رہے، جمیع مفسرین کا، کہ یہ اتقا سے مراد حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ تو قرآن کریم نے جس کو سب سے زیادہ پرہیزگار کہا گیا ہے وہ صدیق اکبر کی ذات ہے۔ سبحان اللہ تو اللہ کی بارگاہ میں عزت و فضیلت کا جو معیار ہے وہ تقویٰ ہے، وہ پرہیزگاری ہے، اور وہ تقویٰ پرہیزگاری صدیق اکبر کے پاس سب سے زیادہ ہے سارے صحابہ میں، بلکہ نبیوں کے بعد، انبیاء کے بعد پوری مخلوق میں اگر سب سے زیادہ پرہیزگار، سب سے زیادہ تقوی طہارت رکھنے والی کوئی ذات ہے تو وہ ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ سبحان اللہ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن کہہ رہا، اور سارے جمیع مفسرین اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ یہاں اتقا سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے۔ سبحان اللہ تب آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ تقوی معیار عزت و فضیلت، لیکن مدار عزت و فضیلت نسب نہیں ہے، نسب نہیں ہے، بلکہ پرہیزگاری ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے۔ آپ میری طرف دیکھیں، وہ چھوڑ دینا ادھر، وہ آپ کو ملنے والا ہے جو بھی ہے وہ مدار عزت و فضیلت نسب نہیں ہے، پرہیزگاری ہے۔ پرہیزگاری تقوی کے لیے، اور جو جتنا زیادہ پرہیزگار ہوگا اتنا بڑا ولی ہوگا وقت کا۔ سبحان اللہ ولایت کا معیار کیا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ ولیوں کی جو صفت بیان کی گئی ایمان لانے کے بعد وہ پرہیزگاری ہے، تقوی۔ جو جتنا زیادہ پرہیزگار ہوگا اتنا بڑا ولی ہوگا نا۔ سبحان تو اللہ اب جس کے تقوی پر قرآن گواہی دے، قرآن کہے اے ابو بکر تو اتقا ہے، سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، تو سب سے بڑا ولی ہوئے زمین پر ابو بکر صدیق ہے۔ سبحان اللہ ولیوں کا امام کا نام ابو بکر صدیق ہے، سبحان اللہ ولیوں کے امام کا نام صدیق اکبر۔ جماعت اولیاء میں، جماعت صحابہ میں جس کو فضیلت عطا کی گئی، افضلیت دی گئی، وہ ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ سبحان اللہ یہ لفظ میں اپنی جانب سے نہیں بولا، قرآن کے ذمہ میں بول رہا ہوں۔ سبحان اللہ اب اس موضوع پر، افضلیت پر اتنا بولنے کی ضرورت کیوں پڑ رہی؟ ایک سوال ہے کہ ہمارے ایک ساتھی فرما رہے تھے کہ امام صاحب کو اس عنوان پر 4 جمعہ بولنا کیا ضروری تھا؟ تو میں بولا تمہارے دل میں کھٹکا کیوں؟ بے شک تمہارے دل میں کیڑا کیوں کھلا رہا؟ کہیں گڑبڑ ہے نا؟ بے شک کیونکہ 4 جمعہ کسی غیر کا ذکر نہیں ہو رہا، صدیق اکبر کا ذکر ہو رہا، اور حضور کو صدیق اکبر کا ذکر اتنا پسند کہ اللہ فرشتوں کے ذریعے ان گھروں پر رحمتیں نازل فرماتا جن گھروں میں ابو بکر و عمر کا ذکر ہوتا ہے، سبحان اللہ ان گھروں کو اللہ رحمتوں سے دور رکھتا جن گھروں میں ابو بکر و عمر کا ذکر نہیں ہوتا۔ یاد رکھ لیا، تو پتہ چلا 4 جمعہ سے ویسے اللہ کی گھر پر رحمتیں نازل ہی ہوتی ہیں، مگر جب ذکر ابو بکر کا ہو رہا ہو تو رحمتوں میں اور اضافہ ہوتا ہے، سبحان اللہ رحمتوں میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ تو یہ ضرورت کیوں پڑی؟ ضرورت اس لیے پڑی اس عنوان پر بولنے کے لیے، افضلیت، فضیلت۔ فضیلت کے معنی ہے بزرگی، بڑائی،
عظمت و طہارت عزت افضلیت اس میں تفضیل ہے فضائل سارے صحابہ کے ہیں سارے صحابہ فضیلت والے کسی ایک کی فضیلت کا انکار نہیں لیکن اتنی ساری فضیلتوں کے بعد بھی ابو بکر کو اللہ نے سارے صحابہ پر فضیلت دی سبحان اللہ یہ ان کو افضل البشر بعد الانبیاء تحقیق کہا گیا انبیاء کے بعد سارے انسانوں میں ابو بکر افضل ہے ٹھیک ہے نا اب اس کی ضرورت کیوں پڑی کہ اس عنوان پر بولیں افضلیت صدیق اکبر پر خیر صدیق امت پر انبیاء کے بعد جو افضل ترین ذات ہے وہ ابو بکر صدیق کی ہے یہ عقیدہ نہ آج سے 100 سال پہلے بنایا ہوا ہے نہ 200 سال پہلے بنایا ہوا ہے بلکہ افضلیت صدیق اکبر کا جو عقیدہ ہے نا یہ 1450 سال سے چلا آ رہا سبحان اللہ سارے صحابہ تابعین تبع تابعین محدثین مفسرین ائمہ اولیاء صوفیاء سب کا اس بات پر اجماع سبحان اللہ اتفاق تھا آج بھی ہے کہ ابو بکر نبیوں کے بعد سب سے افضل ہے سبحان اللہ سارے صحابہ کا اجماع ہے اجماع کس کو کہتے ہیں معلوم آپ کو ایک مسئلے میں سب ایک ہو جائیں سبحان اللہ سب اتفاق میں رائے کر لیں ہاں ہم اس سے متفق ہم اس سے متفق ہم اس سے متفق سارے صحابہ کا اتفاق ہے سارے صحابہ کا اجماع ہے تابعین کا تبع تابعین کا محدثین کا مفسرین کا اولیاء صوفیاء کا بھی سبحان اللہ صوفیاء کرام کا بھی اتفاق ہے کہ صدیق اکبر سب سے افضل ہے سبحان اللہ پھر عمر پھر عثمان پھر علی سبحان اللہ ٹھیک ہے نا آج 1400 سال کے بعد یہ فتنہ بپا کیا جا رہا ہے کہ صدیق اکبر کی افضلیت کا انکار کیا جا رہا ہے اللہ اور انکار کر کے نیا عقیدہ دیا جا رہا کہ نبی کے بعد جو سب سے افضل ہے وہ حضرت مولا علی کی ذات مبارکہ ہے حضرت علی کی ذات مبارکہ ہے اب یہاں پر آ کر جو ہے نا امت کو جو گمراہ کرتے ہیں وہ ایموشنل بلیک میل کرتے ہیں کیا کہیں گے ایموشنل بلیک میل آپ اچھا سمجھتے ہیں میرے سے آج سمجھتے انگلش آپ کہ ایموشنل بلیک میل کسے کہتے ہیں جیسے مثال کے طور پہ دو بھائی ہیں ایک چاکلیٹ لے لیا دوسرا کھا لیا ایک چاکلیٹ دینا بھائی نہیں بولتے میں تیرا بھائی نہیں ہوں دل میں محبت آتی اس کو بولتے ہیں ایموشنل بلیک میل ایموشنل بلیک میل کیا کرے معلوم نوجوان بچے بہت سے سنے آپ میں میرے گھر کی بات نہیں کر رہا میں 1400 سال پرانی پوری باتیں کر رہا بتاؤ نبی کی آل سے بڑا کوئی ہے ظاہر سی باتیں نہیں مطلب جزوی فضیلت ہے ان کی وہ اب آپ بتاؤ کہ جب نبی کی آل سے بڑا کوئی نہیں ہے تو صدیق اکبر نبی کی آل ہے پھر کیسا ہوگا اب ڈراتے کیا اگر آپ افضلیت ابو بکر بولیں گے تو آپ گستاخ کے نعمت ہوتے اب بیچارہ ڈر جاتا بھائی میرے میں کا گستاخ اس کو بولتے ہیں ایموشنل بلیک میل جبکہ صدیق اکبر کی افضلیت کا انکار کرنا یہ اہل بیت کی گستاخی ہے ہاں یہ اہل بیت کی توہین ہے یہ مولا علی سے بغاوت ہے میں آپ کو سناؤں گا مولا علی کی روایت ہے سناؤں گا میں مولا علی کا کیا فرمان ہے مولا علی سے بغاوت ہے یہ مولا علی سے غداری ہے کہ ابو بکر صدیق کی افضلیت کا انکار کرے تو آج یہ فتنہ اٹھایا جا رہا ہے 1450 سال سے اس بات پر پوری امت اتفاق کیے ہوئے ہے
پوری امت قائم ہے، اہل سنت ڈیپینڈ کر رہی ہے اس عقیدے پر، اور تم آج اہل سنت ہی میں رہ کے اہل سنت کا لبادہ اوڑھ کر امت کو اس عقیدے سے گمراہ کر رہے ہو، تو پھر ظاہر سی بات ہے وقت کے علماء کی ذمہ داری ہے کہ ان کا دفاع کریں۔ بے شک خاموش نہیں بیٹھ سکتے ہیں، کیونکہ معاملہ عقیدے کا ہے، اور عقیدہ وہ چیز ہے، دولت چلی گئی آتی، جان چلی گئی آتی، ایک بار عقیدہ لٹ گیا نا پھر آتا نہیں۔ تو عقیدے کی حفاظت کی ذمہ داری علماء پر ہے، تو پھر علماء تو اپنی ذمہ داری نبھائیں گے، اور جب علماء اپنی ذمہ داری نبھانے جب میدان عمل میں آتے نا، تو پھر ان علماء کو خارجی کہتے ہیں، مطلب خود رافضی رہ کے اہل سنت کے علماء کو ناصبی خارجی کے فتوے دیتے۔ اب آؤ، آقا علیہ السلام نے فرمایا اصحابی کا نجوم، میرے صحابہ ستارے ہیں، سبحان اللہ، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا میری بنی اسرائیل میں 73 فرقے، میری امت میں 72 فرقے ہوں گے۔ بے شک بنی اسرائیل میں 72 فرقے، میری امت میں 73 ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، وکلہم فی النار، ایک جنت میں جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، وہ جماعت کون سی جو جنت میں جائے گی؟ ما انا علیہ اصحابی، وہ میں اور میرے صحابہ کی جو اتباع کرے گی۔ سبحان اللہ، حضور کے صحابہ کی اتباع، اب صحابہ کی اتباع لازمی ہے نا۔ اب آئیں آپ صحابہ کا عقیدہ دیکھیں گا۔ سبحان اللہ، زمانہ مصطفیٰ میں صحابہ کرام کس کو افضل کہتے تھے، کس کو فضیلت دیتے تھے؟ پہلی حدیث کتاب میں لائے تو لکھ لیں، میں بول گیا تھا گزشتہ جمعہ قلم لا لینا، کیونکہ آج ہم الحمدللہ ہر جمعہ ہم بات دلائل سے کرتے، سبحان اللہ، بات ہم نہیں کرتے، سبحان اللہ، لیکن دلائل سے بولتے، لیکن دلائل دکھاتے ہیں، آج دکھا کے جاتے ہیں آپ کو، اور جا کے دکھانا ان لوگوں کو جو پھونکتے ہیں ابو صدیق اکبر پر۔ سبحان اللہ، پہلی حدیث صحیح بخاری شریف کی روایت دیکھیں آپ، بخاری کو مانتے نا آپ؟ سب مانتے ہیں۔ بے شک امام بخاری سے بڑا آج کوئی عالم ہے؟ نہیں، امام بخاری سے بڑا کوئی پیر ہے آج؟ نہیں، امام بخاری سے بڑا کوئی مفکر ہے آج؟ نہیں، نہیں ہے۔ امام بخاری سے بڑا نہ کوئی پیر ہے، نہ کوئی عالم ہے، نہ کوئی مفتی ہے، نہ کوئی شیخ ہے۔ امام بخاری اس حدیث کو روایت کرے، پہلی حدیث آپ سنتے جائیں آپ، حضرت عمر بن عاص اس کے راوی ہے، فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے سوال کیا گیا، کیا سوال کیا گیا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک الناس احب الیک؟ قال عائشہ۔ صحابہ نے حضور سے پوچھا، میں عربی عبارت پڑھ رہا ہوں کیونکہ آپ کو شک و شبہ نہ ہو، عربی عبارت کے ساتھ، عربی متن کے ساتھ، کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ لوگوں میں آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ محبوب کون ہے؟ آقا فرماتے ہیں قال عائشہ، حضور نے فرمایا عائشہ ہے۔ سبحان اللہ، یا رسول اللہ ان کے بعد سارے مردوں میں کون آپ کو محبوب ہے؟ تو فرمایا وابوہما، ان کے والد ابو بکر صدیق، سبحان اللہ، ان کے والد ابو بکر صدیق۔ ثم من، پھر کون؟ قال عمر، قال ثم عمر، پھر حضور نے فرمایا پھر عمر ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف میں لکھی ہوئی ہے آج بھی۔ سبحان اللہ، امام بخاری عقیدہ دے رہے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب عائشہ ہیں، پھر ان کے والد ہیں۔ اب حضور کی بارگاہ میں سوال تو ذرا کا وہ عورتوں میں کون محبوب؟ تو فرمایا عائشہ، پھر بات آئی من الرجال، مردوں میں، کہا ابو بکر، پھر کون؟ عمر اس کے بعد۔ سبحان اللہ، بخاری شریف کی روایت ہے، آگے چلیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کننا نخیر بین الناس فی زمن النبی کے، ہم نبی علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں میں سب سے زیادہ بہتر کسے سمجھتے تھے؟ لوگوں میں سب سے زیادہ بہتر یعنی کہ افضل کسے سمجھتے تھے؟ اب جواب دیتے ہیں فنخیر ابا بکر، سبحان اب اللہ، حضور کے زمانے میں سب سے بہتر افضل ابو بکر کو سمجھتے تھے، سبحان اللہ، ثم عمر، پھر عمر کو، عمر ابن خطاب کو، ثم عثمان ابن عفان، پھر عثمان ابن عفان کو، سب سے بہتر ابو بکر صدیق کو بہتر سمجھتے تھے، پھر حضرت عمر کو، پھر حضرت عثمان غنی رضوان اللہ علیہم اجمعین کا حضور کے زمانے میں
سب سے بہتر سمجھتے تھے. یہ بھی حدیث ہے بخاری شریف کی. سبحان اللہ. بخاری شریف کی روایت. اور باب فضل ابی بکر بعد النبی، نبی کے بعد سب سے فضیلت والے ہیں وہ ابوبکر صدیق. سبحان اللہ. بخاری نے باب ہی بانا فضل ابی بکر بعد النبی کی. نبی کے بعد جو فضیلت والے ہیں وہ ابوبکر ہیں. اس نام سے امام بخاری نے باب باندھا بخاری شریف میں. سبحان اللہ. دو حدیث سن لیے نا. اب آئے آپ. امام شمس الدین ذہبی بہت بڑے محدث گزرے، اپنی کتاب الکبائر میں لکھتے ہیں ایک شخص نے کہا کہ حضرت ابوبکر حضرت عمر سے بہتر ہے. اب صحابہ کا عقیدہ دیکھتے جائیں آپ. اس نے کیا کہا کہ حضرت ابوبکر حضرت عمر سے بہتر ہے، ایک شخص نے کہا. اب دوسرے نے کہا حضرت عمر حضرت ابوبکر سے بہتر ہے. دوسرے نے کیا کہا حضرت عمر حضرت ابوبکر سے بہتر ہے. آج یہی ہوتا، چار مل کے بیٹھ جاتے اور چاروں کی حالت کیا، ایک کو وضو کا طریقہ نہیں معلوم، دوسرے کو غسل کا طریقہ نہیں معلوم. شادی ہو کے 4 بچے ہو گئے، طہارت غسل کیسے کرنا نہیں آتا، لیکن ڈسکس کس پہ ہو رہی؟ یہ عنوان پہ. بارش میں، گرما میں، ٹھنڈی میں نجاست کیسے صاف کرنا نہیں معلوم، ڈسکس کرنا اس پہ بیٹھ کے. اب ایسی ڈسکس جب بھی ہوئی، ایک نے کہا کہ ابوبکر حضرت عمر سے بہتر ہے، دوسرے نے کہا حضرت عمر ابوبکر سے بہتر ہے. یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچی. کہاں تک پہنچی؟ حضرت عمر. کس کنے پہنچی؟ حضرت عمر کنے پہنچی نا. اب دیکھیں آپ بھی ہیں، کوئی اور بھی ہے، آپ کے سامنے کوئی آگے کہے کہ آپ فلاں سے بہتر ہے تھا، یہ آپ کی محبت ہے، بات ختم ہو جاتی ہے. حضرت عمر کے سامنے کسی نے کہا کہ اے عمر، 2 لوگ ہیں یہ ڈسکس کر رہے ہیں کیا، ایک کہہ رہا کہ ابوبکر آپ سے بہتر ہے، ایک کہہ رہا کہ عمر اے عمر آپ ابوبکر سے بہتر ہے. اب حضرت عمر کیا کریں، مسکرائے نہیں، ان کی محبت ہے، ان کی خاموش نہیں بیٹھے. درہ ہاتھ میں لیے. کیا لیے جی؟ درہ. سمجھے نا، درہ تمہاری درہ اندر ہاتھ میں لیے. اس شخص کو اتنا مارا آپ نے، اتنا مارا، خون اس کے پاؤں تک بہا. جس نے حضرت عمر کو حضرت ابوبکر سے بہتر کہا، حضرت عمر کو ابوبکر سے بہتر جس نے کہا، تو حضرت عمر نے سزا دی اس کو درے سے اتنا مارا کہ تو یہ بات کیسے کہہ سکتا ہے کہ عمر ابوبکر سے بہتر ہے. ابوبکر نبی کے بعد سب سے بہتر ہے. سبحان اللہ. سزا دی نا حضرت عمر نے. کس بات پر؟ کہ جس نے حضرت عمر کو ابوبکر سے بہتر کہا. اب یہ روایت کہاں ہے؟ کتاب الکبائر امام شمس الدین ذہبی کی ہوئی. اب آیا عبداللہ ابن عمر. ابھی آپ حضرت عمر کی حدیث سنیں، یہ بیٹے کی حدیث سنا آپ. سبحان اللہ. اس صحابہ کا عقیدہ پیش کر رہا ہوں میں. ما انا علیہ واصحابی، جو میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا. اور صحابہ کا طریقہ یہ ہے، صدیق کا پہلا نمبر. سبحان اللہ. یہ عقیدہ ہے صحابہ کا. اب دیکھیں آپ، حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عمر کے بیٹے ہیں، فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ افضل هذه الامه بعد نبيها ابو بکر و عمر و عثمان ويسمع ذلك النبي صلی اللہ علیہ وسلم ولا ينكره. بڑی پیاری حدیث ہے، سینہ ٹھنڈا ہوتا آپ کا. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ ہم حضور کے زمانے میں، حضور جب اپنی ظاہری حیات مبارکہ کے ساتھ موجود ہیں، حضور اپنی ظاہری حیات کے ساتھ موجود ہیں، ہم یہ کہا کرتے تھے. کیا کہا کرتے تھے؟ افضل. دیکھیں افضل کا لفظ آیا. سبحان اللہ. افضل هذه الامه بعد نبيها، نبی کے بعد امت میں سب سے افضل ابو بکر، سبحان اللہ. پھر عمر، پھر عثمان. ہم یہ کہا کرتے تھے حضور کے زمانے میں. وَيَسْمَعُ ذَلِكَ، حضور سنتے تھے. سبحان اللہ. حضور سنتے تھے. وَلَا يُنْكِرُهُ، حضور
اللہ حضور کے سامنے کوئی غلط بات کہے حضور برداشت کرتے ہیں؟ آپ مجھے بولیں، کوئی خلاف بات حضور کے سامنے اگر کرے، حضور کے فرمان کے خلاف کرے اگر، حضور خاموش بیٹھتے؟ نہیں، حضور اس کو تنبیہ کرتے، آگاہ کرتے، روکتے کہ ایسا نہیں ہے، ایسا کہتے۔ وَيَسْمَعُ ذَلِكَ وَلَا يُنْكِرُهُ، ہم حضور کے سامنے جب یہ بات کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر ساری امت میں نبیوں کے بعد افضل ہے، پھر عمر، پھر عثمان غنی کا مقام ہے، تو سرکار سنتے، وَلَا يُنْكِرُهُ، حضور انکار نہیں فرماتے۔ مطلب حضور کا اس بات پر خاموش بیٹھنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ مصطفیٰ اس سے راضی تھے، اس سے سبحان اللہ، کیونکہ حضور اس بات سے راضی تھے کہ میرے بعد ابوبکر فضیلت والا ہے، سبحان میرے اللہ، بعد ابوبکر افضل ہے، پھر عمر ہے، پھر عثمان غنی ہے، پھر مولا علی ہے۔ سبحان اللہ، یہ حدیث المعجم الکبیر طبرانی میں روایت ہے، لکھ لیں آپ، المعجم اس الکبیر کو اردو بنا طبرانی۔ رہے ہیں۔ ہاں، ایک حوالہ پیش نہیں کرتے، ایک حوالہ پیش نہیں کرتے، اور یہ ایسے اندھے عقیدت کے اندھے ہیں، یہ آنکھوں پہ عقیدت کے پٹی باندھے کے بیٹھے، پھر حضرت بول دیے۔ آپ مجھے بتائیں کہ تمہارا حضرت عبداللہ ابن عمر سے بڑا ہے؟ نہیں، آپ بتائیں آپ مجھے، کوئی پیر آج کا عبداللہ ابن عمر سے بڑا ہے؟ کوئی پیر آج کا فاروق اعظم سے بڑا ہے؟ کوئی پیر آج کا عمر ابن عاص سے بڑا ہے؟ نہیں، بتائیں آپ مجھے، کیا چکر ہے یہ؟ پیر صاحب فرما دیں، پیر سے دلیل مانگو، دلیل کیا ہے تمہارے پاس؟ اور دلیل کیا ہے تمہیں؟ ہم بولتے ہیں تم پڑھتے جاؤ، ہمارا تو سا ہے، ہم حوالے دے رہے کو، اچھا لاتے کچھ حوالے توڑ مڑوڑ کے، جو حدیث ہے جزوی فضیلت میں آئی نا اس کو لا کے افضلیت میں فٹ کرتے۔ اب آگے چلیں، اب آپ میں صحابہ کا بھی سنا، اپنے غوث پاک کا، بندے نواز کا، سب کا سنا دو۔ سبحان اللہ، امام اعظم کا، امام ربانی کا، سب کے عقیدے سنا دو۔ سبحان اللہ، سیدنا سعد بن زرارہ فرماتے ہیں، سنیں آپ، آقا علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جبرائیل علیہ السلام نے مجھے خبر دی آپ کے بعد آپ کی امت میں ابو بکر بہتر ہے، افضل ہے۔ سبحان اللہ، روایت المعجم الکبیر المعجم الاوسط کی روایت ہے یہ۔ سعد بن زرارہ اس کے راوی ہیں کہ آقا علیہ السلام کو جبرائیل علیہ السلام نے کیا خبر دی، آپ کی امت میں آپ کے بعد سب سے بہتر ابو بکر ہے۔ سبحان اللہ، آگے چلیں آپ، حضرت ابو ہریرہ کا عقیدہ دیکھیں، کون ابو ہریرہ؟ جو سب سے زیادہ حدیثوں کے راوی ہیں، سبحان اللہ، سب سے بڑے حدیثوں کے راوی ہیں۔ عن ابی ہریرہ قال كنا نعد واصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متوافدون الى هذه الامه بعد نبيها ابو بکر و عمر۔ سبحان اللہ، فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم صحابہ کثرت کے ساتھ یہ شمار کیا کرتے تھے، ہم صحابہ کرام کثرت کے ساتھ یہ شمار کیا کرتے تھے، گنا کیا کرتے تھے، کیا کہ نبی کریم علیہ السلام کے بعد اس امت میں سب سے بہتر حضرت ابو بکر و حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ سبحان اللہ، حضرت ابو ہریرہ کا عقیدہ، اس کا حوالہ کیا ہے؟ فضائل الصحابہ کتاب ہے، اس کے مصنف امام احمد ابن حنبل کی لکھی ہوئی کتاب ہے یہ۔ سبحان اللہ، امام احمد ابن حنبل کون ہے معلوم ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ جتنے آج غوث پاک کا نام لے کے جو وابلہ اٹھا کے پھر رہے نا، ان کو پوچھو امام سرکار غوث پاک کس کے مقلد تھے؟ سبحان اللہ، نہیں بتاتا۔ سبحان اللہ، ان سے پوچھو غوث اعظم کب پیدا ہوئے؟ نہیں معلوم۔ غوث پاک کی عمر کتنی تھی؟ پوچھو، نہیں معلوم۔ غوث پاک کا مزار کس سمت ہے؟ پوچھو، نہیں معلوم۔ یہ غوث پاک جن کے مقلد ہیں نا، جیسے ہم امام اعظم کے مقلد نا، غوث اعظم ایسے امام ابن حنبل کے مقلد ہیں۔ سبحان اللہ، حنبلی مسلک ہے ان کا، تو حنبلی مسلک کے امام احمد ابن حنبل اپنے کتاب فضائل الصحابہ میں یہ حدیث نقل کر رہے ہیں۔ یہ حدیث نقل کر کے حضرت ابو ہریرہ کا بھی عقیدہ بتا رہے ہیں، اپنا خود کا عقیدہ بتا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، نبی کے بعد امت میں سب سے افضل بہتر ابو بکر و عمر۔ سبحان اللہ، آگے چلیں آپ، حضرت ابو دردہ، سبحان اللہ، حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن عربی متن سن لیں آپ،
اتمشی امام من هو خیر منک فی الدنیا والآخرہ ما طلعت الشمس ولا غربت على احد بعد النبیین والمرسلین افضل من ابی بکر. ایک دن حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں ایک دن میں آقا علیہ السلام کے ساتھ میں ابو بکر صدیق بھی ہم جا رہے ہیں، تو چلنے میں حضرت ابو بکر صدیق سے آگے بڑھ گیا. چلنے میں پیدل جا رہے ہیں، چلنے میں نے ابو بکر صدیق سے آگے بڑھا تو آگے آگے جا رہا تھا. آقا علیہ السلام نے دیکھا، فرمایا جب مجھے دیکھا کہ میں حضرت ابو بکر صدیق کے آگے آگے جا رہا ہوں، آقا علیہ السلام نے فرمایا اتمشی امام من هو خیر منک فی الدنیا والآخرہ. آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ابو دردہ تو اس کے آگے آگے چلتا ہے جو تجھ سے دنیا و آخرت میں بہتر ہے. سبحان اللہ. اے ابو دردہ تم ان سے آگے چل رہے ہو جو دنیا اور آخرت تم سے بہتر ہے. پھر آگے کیا فرماتے ہیں؟ اب حدیث کے الفاظ سنیں. ما طلعت الشمس ولا غربت على احد بعد النبیین والمرسلین افضل من ابی بکر. کہ نبیوں اور رسولوں کے بعد کوئی ایسا شخص نہیں ہے اس پر سورج نہ طلوع ہوتا ہے نہ غروب ہوتا ہے جو ابو بکر صدیق سے افضل ہو. سبحان اللہ. زمین پر ابو دردہ ابو بکر کے علاوہ کوئی ایسا شخص ہے ہی نہیں، کوئی ایسا افضل ترین شخص ابو بکر کے علاوہ ہے ہی نہیں نبی اور رسولوں کے بعد جس پر سورج نکلتا ہے اور غروب ہوتا ہے. سبحان. میرے نبی کو ابو دردہ کا ابو بکر صدیق سے آگے چلنا پسند نہیں آیا. سبحان اللہ. بے شک. چلنے میں آگے بڑھنا پسند نہیں آیا اور تم آج فضیلت میں آگے بڑھا رہے. آپ سوچو قبر مصطفیٰ میں آقا علیہ السلام کے قلب اطہر پر جو تکلیف ہوتی اس کا اندازہ کیا ہوگا. سوچے ایک بار آپ. ارے چلنے میں حضور یہ گوارا نہیں کرتے تھے کوئی میرے ابو بکر سے آگے بڑھے اور تم یہاں بڑھاتے جا رہے. یہ حدیث سنی آپ نے فضائل الصحابہ امام احمد بن حنبل کی آپ نے یہ روایت کی. اب آئے آپ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الآثار میں امام ابو حنیفہ سے یہ سند لاتے ہیں. بڑی پیاری حدیث سنے آپ. کیا سند لاتے ہیں کہ اب آؤ مولا علی کی بارگاہ میں. سبحان اللہ. اب آؤ مولا علی کی بارگاہ میں. سبحان اللہ. مولا علی کرم اللہ وجہہ کی بارگاہ میں شخص آیا اور اس نے کہا کہ ما رأیت احدا خیرا منک. کہا اے علی میں نے بڑے بڑے بہتر لوگ دیکھے، آپ سے بہتر میں نے کسی کو نہیں دیکھا. اس نے جملے کہے مولا علی کی بارگاہ میں. تو حضرت مولا کائنات نے جب اس کے یہ الفاظ سنے فقال له هل رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تو نے حضور علیہ السلام کو دیکھا ہے؟ حضرت علی نے پوچھا. قال لا، میں نے نہیں دیکھا. قال فهل رأيت ابا بکر و عمر رضی اللہ عنہما، کیا تو نے حضرت ابو بکر و عمر کو دیکھا ہے؟ تو کہا اس نے لا، نہیں کہا. اس نے کہا نہیں. پھر آپ نے فرمایا لو اخبرتنی انک رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ضربتک عنقک، اگر تو یہ کہہ دیتا کہ میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا ہے میں تیری گردن اتار دیتا، میں تیری گردن اتار دیتا. ولو اخبرتنی انک رأیت ابا بکر و عمر لأوجعتک عقوبۃ، اور اگر تو یہ کہتا کہ میں نے ابو بکر و عمر کو دیکھا ہے میں سخت سزا دیتا کیونکہ حضرت ابو بکر و عمر مجھ سے بہتر ہے. سبحان اللہ. کس کا عقیدہ ہے یہ؟ مولا علی. کس کا عقیدہ ہے یہ؟ مولا علی. مولا علی. مولا علی کا. مولا علی کو مانتے، مولا علی کی نہیں مانتے. نہیں مانتے. مولا علی کو مانتے، مولا علی کی نہیں مانتے. اور الحمدللہ ہم مولا علی کو بھی مانتے، مولا علی کی بھی مانتے. سبحان اللہ. ہم مولا علی کو بھی مانتے، مولا علی کی بھی مانتے ہیں.
ہم خالی مولا علی کو نہیں مانتے، مولا علی کی بھی مانتے ہیں. اب مانو مولا علی کیا بول رہے ہیں؟ اگر تو حضور کو دیکھا ہوتا تجھے قتل کر دیتا، تیری گردن اڑا دیتا، کہ تو نبی سے بہتر سمجھتا ہے مجھے؟ اگر تو ابو بکر و عمر کو اگر دیکھا کہتا تجھے سخت سزا دیتا میں. آپ دیکھیں کوئی کسی کو بہتر کہے تو کیا اس کو سزا ہوتی تھی؟ لیکن یہ سزا سخت ہے. کیوں؟ تو مجھے ابو بکر و عمر سے بہتر سمجھتا ہے، بلکہ ابو بکر و عمر مجھ سے بہتر ہے. سبحان اللہ. اب یہ روایت جو ہو گئی نا، اور ایک روایت بخاری شریف کی روایت دیکھیں آپ، بڑی پیاری روایت ہے بخاری شریف کی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد بن حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، سبحان اللہ. سبحان اللہ. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں محمد بن حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے ایک دن اپنے والد مولا علی سے پوچھا، اے ابا جان، حضور کے بعد سب سے بہتر افضل کون ہے؟ کون پوچھ رہے ہیں؟ مولا علی کے صاحبزادے محمد بن حنیفہ. بخاری شریف کی روایت ہے. تو حضرت مولا علی فرماتے ہیں نبی کے بعد کون بہتر ہے؟ تو کہا ابو بکر. سبحان اللہ. اے ابا جان ان کے بعد کون بہتر ہے؟ تو کہا عمر. سبحان اللہ. اے ابا جان آپ؟ فرمایا میں عام مسلمان ہوں. یہ عاجز ان کے ساتھ یہ بخاری شریف کی روایت ہے. ایک اور روایت فرماتے ہیں حضرت مولا کائنات، یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے، اگر کوئی مجھے ابو بکر و عمر سے بہتر بتائے یا ابو بکر و عمر پر مجھ کو فضیلت دے، میں اس پر حد مفتری یعنی کہ اس کو وہ سزا دوں گا جو ایک جھوٹی تہمت، جھوٹی افترا لگانے والے پر دی جاتی ہے، کہ میں اسے 80 کوڑے ماروں گا. بخاری شریف کی حدیث ہے. مولا علی فرماتے جو مجھے ابو بکر و عمر سے بہتر جانے، ابو بکر و عمر سے افضل کہے، میں اسے حد المفتری، مفتری کی حد لگاؤں گا، لیکن جھوٹی تہمت لگانے والا اس کے بدلے اسے 80 کوڑے ماروں گا. کسے؟ جو مجھے ابو بکر و عمر سے بہتر بتائے. کتنے کوڑے مارتے بولے؟ 80. مولا علی کی ضربیں 80 نہیں، ایک میں مر جاتے. سبحان اللہ. ضرب علی ہے یہ. سبحان اللہ. حضرت علی کو ماننے کا دعویٰ کرنے والوں علی کی مانو. اگر علی کی نہ مانو گے نا، علی کے چورے کھانے تیار ہو جاؤ گے، علی کے کوڑے کھانے تیار ہو جاؤ. اپنے ذہنوں میں خیالی پلاؤ بنا کے امت کو گمراہ کر رہے ہیں. مولا علی کا عقیدہ ہے کہ علی ابو بکر و عمر علی سے افضل ہے، علی سے بہتر ہے. آگے چلے بات، غوث اعظم کو مانتے ہیں نا؟ سبحان اللہ. مانتے نا غوث اعظم؟ اچھا یہ جو روایت میں نے پڑھی سنی، حضرت مولا کائنات سے یہ سوال بارہا ہوا. جب آپ کوفے کے ممبر پر ہوتے تو بارہا یہ سوال کرتے لوگ، آپ یعنی کہ نبی کے بعد کون بہتر ہے، نبی کے بعد کون بہتر ہے، نبی کے بعد کون بہتر ہے؟ تو مولا علی یہی فرماتے ہیں ابو بکر و عمر بہتر ہے، ابو بکر و عمر بہتر ہے، ابو بکر. یہ روایت 80 لوگوں سے روایت بن گئی. سبحان 80 اللہ. لوگوں نے اس کو روایت کیا. سبحان اللہ. کتنی مقدار راویوں کی 80. اب آؤ غوث اعظم کی بارگاہ. سبحان اللہ. پہلے امام اعظم کی بارگاہ ہوتے جائیں گے، موقع نہیں دینا امام اعظم. سبحان اللہ. امام اعظم الفقہ الاکبر شرح اللہ علی قاری میں لکھتے ہیں افضل الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں اللہ کے رسول کے بعد سب سے افضل ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی ابن ابی طالب رضوان اللہ علیہ اجمعین. الفقہ الاکبر امام اعظم اپنا عقیدہ دے رہے کہ نبی کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہے، پھر عمر ہے، پھر عثمان، پھر علی. پھر اس کے بعد امام طحاوی العقیدۃ الطحاوی کا یہ عقیدہ کتاب ہے. امام طحاوی جو حدیث روایت نقل کرتے ہیں کہ ونسبت الخلافۃ بعد رسول اللہ اولا لابی بکر الصدیق تفضیلا له وتقدیما علی جميع امتی ثم عمر ثم عثمان ثم علی ثم ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی. ہم خلافت
میں حضرت ابوبکر صدیق کے لیے ثابت کرتے ہیں، خلافت صدیق اکبر کے لیے ثابت کرتے ہیں، اور ان کو فضیلت دیتے ہوئے اور پوری امت میں ان کو مقدم جانتے ہوئے سب سے مقدم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے افضل ابوبکر صدیق ہے، یہ ہم کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کہہ رہے امام طحاوی العقیدۃ الطحاویہ، یہ اہل سنت نے ایک مستند کتاب ہے عقیدے کی، اس کے اندر یہ بات کی۔ سبحان اللہ۔ حنفی اماموں کی بات کر رہا ہوں۔ اس کے بعد شرح بدع العمالی، یہ امام ابو بکر جساس رازی، بہت بڑے امام گزرے، المتوفی، ان کی مثال جو ہے نا یہ 370 ہجری میں ہوا۔ وہ فرماتے ہیں کہ من قال ان احد افضل من ابی بکر کان معتزلیا ورافضیا، کوئی یہ کہے کہ کوئی شخص ابو بکر صدیق سے افضل ہے، وہ معتزلی، وہ رافضی ہے، وہ اہل سنت نہیں ہے۔ بے شک بے شک۔ امام ابو بکر جساس المتوفی 370 ہجری کیا فرما رہے؟ جو حضرت ابو بکر پر کسی کو فضیلت دے وہ رافضی ہے، معتزلی ہے، وہ اہل سنت نہیں ہے وہ۔ بے شک۔ 370 ہجری، آج سے 1100 سال پہلے یہ بات کر رہے ہیں۔ اب آگے چلیں آپ غوث پاک کا عقیدہ۔ سبحان اللہ۔ امام اعظم ایک 10 منٹ زیادہ جاتے ہیں آپ کے، معافی چاہتا ہوں، لیکن آپ کا عقیدہ سمجھ جاتا ہے، آپ کا عقیدہ بچ جاتا ہے۔ 2-4 روایت میں خالی بچی بھی ہے۔ حضرت امام اعظم سے کسی نے پوچھا کہ اہل سنت کی علامت کیا ہے، تو امام اعظم نے کیا بیان کیا؟ فضیلت الشیخین، تفضیل الشیخین، سبحان اللہ۔ پھر وحب الختنین ومسح علی الخفین، 3 بات۔ اہل سنت کی علامت امام اعظم ابو حنیفہ، ہمارے آپ کے امام، سبحان اللہ۔ کیا بتا رہے؟ تفضیل الشیخین، یعنی کہ ابو بکر و عمر کو سارے صحابہ سے افضل ماننا، سارے صحابہ پر فوقیت و فضیلت دینا، یہ علامت اہل سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ کل ختنین، حضور کے دونوں دامادوں سے محبت کرنا، سبحان اللہ۔ عثمان و علی سے۔ سبحان اللہ۔ مسح علی الخفین، مسح موزوں پر، ساکس پر مسح کرنا، یہ اہل سنت کی علامت۔ اب یہ 3 اہل سنت کی علامتیں بہت سارے ہیں، لیکن یہ جب سوال امام اعظم سے ہوا، اس وقت امام اعظم کوفہ میں تھے اور کوفہ میں رافضیوں کی کثرت تھی، تو آپ نے رافضیوں سے امتیاز برتنے کے لیے اہل سنت میں روافض میں فرق معلوم ہونے کے لیے فرمایا کہ اہل سنت کی یہ پہچان ہے کہ وہ ابو بکر و عمر کو سارے صحابہ پر فضیلت دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر دونوں دامادوں سے محبت، یہاں تو جشن ایک کا نظر آتا ہے، دوسرے کے نام پہ تو فاتحہ بھی نظر نہیں آتی۔ کبھی دیکھیں آپ جشن عثمان غنی کہیں دیکھیں نہیں؟ کہیں کیوں نہیں ہوتا؟ یہ نبی کے داماد نہیں ہوتے، کیوں نہیں ہوگا؟ عثمان غنی کا ذکر نبی کا داماد سمجھ کر کیوں نہیں کیا جاتا؟ کیا وہ نبی کے داماد نہیں ہے؟ نبی کے وہ ایسے داماد ہیں، نبی کی 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں آئی۔ سبحان اللہ۔ نورین لقب ہے ان کا، ایک رہے 2 نور والے۔ سبحان اللہ۔ لقب خود بتا رہا ہے کہ 2 نور والے ہیں وہ۔ سبحان اللہ۔ 2 بیٹیاں نبی کی ان کی نکاح میں آئی۔ روئے زمین پر عثمان غنی جیسا کوئی شخص ہے ہی نہیں جس کے نکاح میں کوئی نبی کی 2 بیٹیاں آئے۔ سبحان اللہ۔ بھول جاتے ہیں، پہچان ہے یہ رافضی کی سنی کی۔ ایک داماد کا ذکر بڑا ہوتا، وہ تو شیعہ بھی کرتا نا، شیعہ بھی کرتا پھر وہ، اور ہم اہل سنت ہیں۔ سبحان اللہ۔ تفضیل الشیخین، ابو بکر و عمر کو سب پہ فضیلت دیتے، رب الختنین، دونوں دامادوں سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جشن عثمان غنی بھی مناتے ہیں، جشن مولود کعبہ بھی مناتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ ہو گئی بات، اب آؤ غوث پاک کی بارگاہ میں۔ سبحان اللہ۔ اب مجھے آپ یہاں سے فیصلہ کر کے جائیں، آپ غوث اعظم کے ماننے والے ہیں یا پھر آج کے کسی جھوٹے پیر کے ماننے والے ہیں؟ مجھے آپ بتائیں، کوئی آج کا پیر غوث اعظم سے بڑا ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ مجھے بتائیں آپ، نہیں۔ غوث اعظم سے بڑا کوئی پیر ہے آج؟ نہیں۔ کوئی پیر غوث اعظم سے بڑا نہیں ہے۔ میں غوث اعظم کا حوالہ دے رہا ہوں، غنیت الطالبین غوث اعظم کی کتابیں لکھی ہوئی، فرماتے ہیں غوث پاک افضل الاربعۃ ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی، یعنی 4 خلفاء میں
سب سے افضل ابو بکر ہے. سبحان اللہ. یہ غوث اعظم کا عقیدہ ہے. چار خلفاء میں سب سے افضل ابو بکر ہے، ثم عمر پھر عمر ہے، ثم عثمان پھر عثمان ہے، ثم علی پھر علی المرتضیٰ ہے. سبحان یہ اللہ. غوث اعظم کا عقیدہ ہے. سبحان غوث اللہ. اعظم کو مانتے، غوث اعظم کی نہیں مانتے. ہم غوث اعظم کو بھی مانتے، غوث اعظم کی بھی مانتے. سبحان اب اللہ. آپ مجھے بتائیں غوث اعظم کے ماننے والے ہم ہیں کہ وہ ہیں؟ ہم غوث اعظم کے ماننے والے ہیں. ہم ہیں غوث اعظم کے قصیدے پڑھنے والے. تم غوث اعظم کے نام پہ قوم کو گمراہ کرتے ہو. غوث اعظم کا دیا ہوا عقیدہ ہے. آج کوئی پیر غوث اعظم سے بڑا نہیں ہے. نہیں. کوئی پیر غوث اعظم، کوئی پیر اگر بڑا ہے تو لے کے آؤ ہمارے سامنے. آیا تو پیر نہیں بنتا. اور جو غوث اعظم کو نہیں مانتا، غوث اعظم کی بھی نہیں مانتا نا، تو ہمارے پاس پیر ہے ہی نہیں. پیر بننے کے لیے غوث اعظم کو بھی ماننا پڑتا، غوث اعظم کی بھی ماننا پڑتا. یہ غوث اعظم آگے بھی اسی کتاب میں کیا لکھتے معلوم؟ شیعہ کو شیعہ کیوں کہتے ہیں؟ شیعہ کو شیعہ اس لیے کہتے ہیں، غوث اعظم لکھ رہے ہیں کہ وہ حضرت ابو بکر یعنی کہ وہ حضرت علی کو سارے صحابہ پر فضیلت دیتے ہیں. مطلب کہ حضرت ابو بکر و عمر پر فضیلت دیتے ہیں، اس لیے ان کو شیعہ کہتے ہیں. اور وہ حضرت ابو بکر و عمر کو گالیاں دیتے ہیں. اللہ اکبر. پھر آگے ہے عقیدے بندہ نواز. سبحان اللہ. بلند پرواز. شہباز لگن. سبحان اللہ. جاتے. اور بندے نواز کو مانتے نا؟ اب بندے نواز کی مانو. سبحان. آؤ بندے نواز کا عقیدہ فرماتے ہیں. کتاب ہے حضرت کی شرح جوامع الکلم، یہ بندے نواز کی لکھی ہوئی کتاب ہے. مذہب حق یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب صحابہ سے افضل ہیں. سبحان اللہ. آپ کے بعد حضرت عمر، آپ کے بعد حضرت عثمان، آپ کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بندے نواز کی، بندے نواز کی بارگاہ میں جا کے حاضریاں دیتے ہم، وہ بھی دیتے ہیں. بندے نواز کو مانتے اور کہتے ہیں ہمیشہ مانتے بندے نواز کو شہباز دکن. جب بندے نواز شہباز دکن ہے اور بالکل ہے بندے نواز شہباز دکن. سبحان اللہ. کو مانتے تو بندے نواز کی مانو. بندے نواز کہتے ہیں کہ ابو بکر نبی کے بعد سب سے افضل ہے. سبحان اللہ. دیکھیں آپ سب سے افضل ہے. اب آؤ اس کے بعد حضرت یہ بات ہو گئی، بندے نواز کی بات ہو گئی نا. اب حیدرآباد کی بزرگ ترین شخصیت آخری بات حضرت عبد القدیر حضرت صدیق رحمۃ اللہ علیہ. سبحان جانتے اللہ. ہیں سبحان اللہ. حضرت عبد القدیر حضرت صدیق رحمۃ اللہ علیہ. ان سے بڑا کوئی عالم ہے کیا؟ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے. عبد القدیر حضرت صدیق رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے حیدرآباد دکن میں. آپ کا عقیدہ دیکھتے جائیں. آپ ایک مرتبہ جو بات پڑھ لیتا ہوں. اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. السلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا محمد وبارك وسلم. حضرت عبد القدیر صدیق رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ نبی کے بعد سب سے افضل حضرت صدیق اکبر کی ذات ہے. یہ کتاب آپ کو میں دوں گا، اس کے اندر وہ روایت موجود ہے، پڑھ لے سکتے ہیں آپ جا کے. مل ہی رہی ہے آپ کو یہ کتاب فری میں تقسیم ہوگی. صدیق اکبر انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ہے. سبحان اللہ. پڑھ لیے نا. اب آج قوم کو کیا بولے گمراہ کر رہے ہیں. ہم کسی مولوی کے فتووں سے ڈرنے والے نہیں ہیں اور نوجوان نسل کو برباد کر رہے ہیں. فتوی کیا سمجھے گا؟ فتویٰ کیا خیالی پلاؤ سمجھ رہے ہیں؟ فتویٰ قرآن و حدیث کا خلاصہ ہوتا. سبحان اللہ. تو بے خوف کر رہے ہیں. مولوی کے فتووں سے نہیں ڈرنا، مفتی کے فتووں سے نہیں ڈرنا. میں کسی مولوی کا فتویٰ نہیں سنایا، مولا علی کا فتویٰ سنایا میں. سبحان اللہ. فاروق اعظم کا فتویٰ سنایا میں. سبحان اللہ. کا فتویٰ سنایا میں. عبداللہ ابن عمر کا فتویٰ سنایا، امام اعظم کا فتویٰ سنایا، غوث اعظم کا فتویٰ سنایا، بندہ نواز کا فتویٰ سنایا میں. کہ سب سے پہلا نمبر ابو بکر صدیق. نماز مست قلندر علی کا پہلا نمبر بول کر جو عقیدہ اہل سنت کی دھجیاں اڑاتے ہیں نا، عقیدہ اہل سنت کے دھجیاں اڑاتے ہیں جملہ کہے گئے. علماء فرماتے ہیں کہ افضلیت صدیق اکبر ایسا حساس مسئلہ ہے جو اس کا منکر ہے وہ اہل سنت نہیں ہو سکتا، وہ رافضی ہے.
بے شک۔ رافضی ہے، رافضی کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ افضلیت ابو بکر صدیق کا منکر سنی نہیں ہو سکتا۔ بے شک۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس مسئلے میں توقع بھی جائز نہیں ہے، خاموشی، کوئی کچھ بولتا ہوگا میں کچھ بھی نہیں بولتا، ایسا بولنا بھی جائز نہیں ہے۔ بے شک۔ کوئی بددینی ہے بلکہ زبان سے بولنا پڑے گا، کیا؟ صدیق کا پہلا نمبر، سبحان اللہ۔ صدیق کا پہلا، یہ عقیدہ اہل سنت، اس پہ قائم رہو۔ یہ غوث اعظم کا، قریب نواز کا، بند نواز کا، داتا علی حجویری کا، بہت ساری روایتیں ہیں کہ ٹائم نہیں ہے میرے پاس سنانے کے بعد، اتنی حدیثیں، اتنی روایتیں، صوفیاء کی، اولیاء کی، سب کی ہے کتابیں بھری پڑی ہیں سنانے کے لیے، وقت اتنا نہیں ہے، ہمارے لیے اتنا کافی ہے۔ غوث اعظم کا قول، سبحان اللہ۔ غوث اعظم کا قول کافی ہے، بند نواز کے فتوے ہمارے لیے کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ عقیدوں کو بچا کے رکھیں، کوئی بھی آج پڑھائے غوث اعظم سے، غوث اعظم کے عقیدے پر آ جائے، بند نواز کے عقیدے پر آ جائے۔ آپ کے عقیدوں کی حفاظت کے لیے میں نے یہ موضوع بنا کر 4 جمعہ چلایا تاکہ ہمارے نوجوانوں کے عقیدے بچ جائیں، ہم اہل سنت پر قائم رہیں مرتے دن۔ آپ سے گزارش ہے، صلاۃ والسلام کے بعد فاتحہ ہوگی نصف صدیق اکبر کے ضمن میں، اور انشاءاللہ یہ کتاب ہے صدیق اکبر انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے افضل، یہ UNO علماء انتظامیہ آرگنائزیشن کے زیر اہتمام کتاب جو ہے لکھی گئی ہے، مدلل مفصل کتاب فضیلت صدیق اکبر پر۔ جاتے جاتے آپ یہ کتاب جو ہے فری تقسیم کی جا رہی، اس کو آپ لیتے جائیں۔ یہ کتاب اردو میں، رومن انگلش میں، دو میں ہے۔ آپ اس کتاب کو پڑھ کے اپنے عقیدوں کی حفاظت کریں، اپنے بچوں کے عقیدوں کی، اپنے گھر والوں کے عقیدوں کی حفاظت کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا اللہ تعالیٰ ہم تمام کو مرتے دم تک عقیدے اہل سنت پر قائم و دائم رکھے۔ السلام علیکم، سنت ادا فرمائے۔